آگرہ کے امام جمعہ والجماعت عزت مآب والی جناب مولانا علی گوہر صاحب قبلہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے تلاوت حدیث قصہ فرمائی، اور آپ سب کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ حدیث قصہ کی تلاوت میں شامل ہوئے اور شریک ہوئے، اس لیے کہ حدیث قصہ انتہائی بابرکت تلاوت ہے، جس کی عظمت اور جس کی فضیلت اور جس کی برکتوں کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کبھی کبھی ایک خیال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ تلاوت حدیث قصہ میں ایک سوال ہے، یا رب ومن تحت ھذا القصہ۔ جبریل امین سوال کر رہے ہیں، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ سوال کرنے والا جبریل جو معصوم بھی ہے، امین بھی ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ میں کہوں گا جبریل پرابلم ہو جائے گا، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تم یہ سوال نہ کرو، اس لیے کہ تم اگر پروردگار سے یہ سوال کرو گے کہ پروردگار یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں، پلٹ کے کہیں اللہ نے تم سے سوال کر لیا اچھا انہیں نہیں پہچانتے تھے تو گہوارہ جنبانی کہاں جا کے کیا کرتے تھے، انہیں نہیں پہچانتے تھے تو دروازے پہ دربانی کس کے جا کے کیا کرتے تھے، انہیں نہیں پہچانتے تھے تو آیتیں کس کے پاس لے کر جایا کرتے تھے۔ اے جبریل بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ سوال پہ سوال کر لے گا، انہیں نہیں پہچانتے تھے تو لباس عید کس کے لیے لے کے گئے تھے، ان کو نہیں پہچانتے تھے تو گھر پہ خدمت کے لیے کس کے جایا کرتے تھے۔ اے جبریل مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اگر تم ان کو نہیں پہچانتے تھے، انہیں نہیں پہچانتے تھے، عجیب بات ہے، ذرا سی توجہ چاہتا ہوں۔ اے جبریل مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، پروردگار سوال پہ سوال کرے گا، اللہ پوچھ لے گا اے جبریل انہیں نہیں پہچانتے تھے تو یہ بتاؤ روٹیاں کس کے دروازے سے جا کے لایا کرتے تھے؟ کمال ہو گیا، ان کے دروازے سے روٹی لا کے کھاتے رہے اور انہی کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے جبریل نے جو سوال کیا تھا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ جبریل انہیں پہچانتے نہیں تھے، جبریل کو ان کی معرفت نہیں تھی، جبریل کو ان کی شناسائی نہیں تھی، نہیں یہ وجہ نہیں تھی۔ وجہ شاید یہ رہی ہو کہ جناب جبریل جواب دیں گے، ابھی میرے سوال کے بعد جب اللہ جواب دے گا تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے اس سوال کا مقصد اور مغزل کیا تھا۔ جبریل نے کہا ہم نے سوال کیا پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز قدرت آئی، سنو اے جبریل، اے سکانہ سماوات تم بھی سنو، اور اے زمین پہ رہنے والوں تم بھی سنو، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ زمین کا فرش نہ بچھتا، یہ آسمان کا شامیانہ نہ لگایا جاتا، یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں نہ روشن کی جاتی، یہ ستاروں میں چمک نہ پیدا کی جاتی، یہ دریاؤں میں روانی نہ پائی جاتی، یہ موجوں میں طغیانی نہ پائی جاتی، یہ ہواؤں میں نمی نہ پائی جاتی، یہ فضاؤں میں دلکشی نہ پائی جاتی، یہ سبزوں میں مخملیت نہ پائی جاتی، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو چمک رہا ہے اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات میں کسی شے کو خلق نہ کرتا۔ گویا جبریل جانتے تو تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، البتہ جبریل کی آج یہ خواہش ہو رہی تھی کہ جب میں سوال کروں گا کہ یہ کون ہے تو جواب میں اللہ کی زبان پر اہل بیت کا قصیدہ جاری ہو جائے گا۔ ہماری اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھے، جس کا قصیدہ مشیت پڑھے، جس کا قصیدہ زبان قدرت پر جاری اور ساری ہو جائے، بھلا اس کے قصیدے میں اگر ہماری شمولیت ہو جائے، ہماری شرکت ہو جائے تو پھر اس سے بڑا فضل اور اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے۔ حضرات یہ سچی بات ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ کرنا ہر نقص و ناقص کے مقدر کی بات نہیں ہے۔ جو صاحبان عظمت ہیں، جو صاحبان فضیلت ہیں، جو صاحبان عصمت ہیں، جو صاحبان طہارت ہیں، جو صاحبان شرافت ہیں، جو صاحبان نجابت ہیں، انہی کو اہل بیت کا تذکرہ کرنا میسر ہوتا ہے اور انہی کو بزم اہل بیت میں شریک ہونے کا موقع میسر ہوتا ہے۔ آئیے آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس جشن عظیم میں شریک ہیں۔ حدیث قصہ کی تلاوت کے بعد ہمارا دستور ہے کہ ہم نعت حضور سرور کائنات کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو ذکر رسول ہے وہی ذکر اہل بیت ہے، جو ذکر اہل بیت ہے وہی ذکر رسول ہے۔ اگر ہم
نعت کو منقبت سے ہٹا دیں تو منقبت مکمل نہیں ہو سکتی، اور منقبت کو نعت سے جدا کر دیا جائے تو نعت کا ایک مصرع بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اہل بیت کا تذکرہ ہی نعت حضور سرور کائنات ہے، لہذا اہل بیت کے ذکر کی ابتدا کے لیے ہم نعتیہ کلام سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے لیے آج ہماری فہرست میں سب سے محترم شخصیت اور مہمان شاعر جو انتہائی مترنم ہیں اور منفرد لب و لہجے کے مالک ہیں، ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے۔ قبل مغربین انشاءاللہ نعت کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ آئیے میں نعت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان 4 مصروں کے ساتھ سماعتیں ہموار ہو جائیں۔ نطق ایمان سخن ساز مفسر آقا، تیرا پیغام ہی جینے کے سلیقے دیں گے۔ نطق ایمان، سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، جب میں چوتھا مصرع پیش کروں تو آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ نطق ایمان سخن ساز مفسر آقا، تیرا پیغام ہی جینے کے سلیقے دیں گے۔ شبی بھائی چوتھا مصرع سماعت بھی فرما لیجئے اور دیکھ بھی لیجئے۔ تیرا پیغام ہی جینے کے سلیقے دیں گے، اور جب بھی نکلے گی زبانوں سے محمد کی صدا، ہائے ہائے ذرا متوجہ رہیے گا، جب بھی نکلے گی زبانوں سے محمد کی صدا، ہونٹ 2 بار تیرے نام کے بوسے لیں گے۔ جب بھی نکلے گی زبانوں سے محمد کی صدا، جب بھی نکلے گی زبانوں سے محمد کی صدا، ہونٹ 2 بار تیرے نام کے بوسے لیں گے۔ آئیے رات سماعتیں ہموار ہو گئی۔ میں گزارش کروں نعتیہ کلام کے لیے محترم جناب اسد نقوی نصیر آبادی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ کو نوازیں۔ ہمارے درمیان مہمان شاعر جناب شاد سیوانی بھی تشریف لا چکے ہیں، جو انتہائی مترنم اور انتہائی خوش لہن شاعر ہیں۔ آپ حضرات انشاءاللہ آج ان سے بھی استفادہ کریں گے اور خوش ہوں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب اسد نقوی نصیر آبادی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے اس نورانی محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ آپ حضرات ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔